الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك عالم بالمفسدين۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے کر آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو تو، بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلا دیا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھنے والے ظالموں کا انجام کیسا ہوا دیکھا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی فصاحت اور اس کی سچائی کا بیان کیا ہے کہ اس جیسا قرآن آج تک کوئی بھی دنیا میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکا، تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز اور اس کا بیان ہے کہ اس بات کا ذکر کیا کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس جیسا قرآن مجید پیش کر سکیں۔ مکمل قرآن تو بہت کی دور کی بات ہے، وہ اس جیسی 10 صورتیں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے واسطے چیلنج دیا، بعد 10 آیتوں کا حکم دیا، بلکہ اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس طرح کی فضاحت و بلاغت، اس طرح کی ریانی اور زیبائی اور جامع اختصار، اس طرح کی حلاوت و شیرین و مٹھاس اور ایسے معانی و مطالب کی وسعت پر مشتمل ہونا جو دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو، صرف اور صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا کلام دنیا میں پیش نہیں کر سکا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں کیسا بھی طاقت رکھتا ہو، جس کی ذات گرامی و صفات اور جس کے افعال و اقوال میں کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی مشابہت نہیں ہو سکتی، لہذا اس کی پاکیزگی کلام بھی مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مخلوق آج بات کرتی ہے اس میں اور جو ہے اللہ کے کلام میں بڑا فرق ہے، جیسا کہ جو عرب میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ وہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا کر لائے، یعنی اس طرح کی عظیم الشان قرآن تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی انسان کے کلام میں یہ تاب ہی نہیں کہ یہ اس کی مشابہت اختیار کرے، یعنی کوئی بھی سب سے بڑا عربی جاننے والا کیوں نہ ہو تو یہ اس کے اختیار میں نہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو اس سے پہلے ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، انہیں پچھلے کتنے بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے تمام کتابوں کی سچائی اس میں موجود ہے، اس لیے یہ سچا کلام ہے، یعنی سابقہ کتابوں کی یہ ان پر نگہبان ہے اور اس میں تو تحریف و تعویل و تبدیل کی جا چکی ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پہلے نازل کی ہے تمام کی سچائی اس میں موجود ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بدل دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، یہ کبھی بدلے گا نہیں۔ وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل بھی موجود ہے، ان میں کچھ شک نہیں
نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، نازل ہوا ہے، یعنی اس میں تمام احکام حلال و حرام کا شافی بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ بات بالکل حق، سچ اور ہر قسم کے شک و شبہ سے اونچی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم چاہو بلا لو۔ یعنی اگر تم نے افطرا سے کام لیا، انہیں دھوکے بازی کرنے لگے ہو تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمہیں اس کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہے۔ اگر لوگوں کو یہ شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے جیسے ایک انسان ہی تھے۔ تمہارے باطل گمان کے مطابق اگر انہوں نے یہ قرآن کو بنا لیا ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو اور ان تمام جنوں اور انسانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو جن سے تم مدد دینا تمہارے لیے ممکن ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس قرآن کو بنا لیا ہے، تو تم لوگ سارے عرب کے جن و انسان مل کر یہ ایک آیت بنا کر پیش کر دو اگر تمہارے طاقت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پکا کلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، نہ کسی اور انسان جن کا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یہ دعوت دی ہے اس طرح کی ایک صورت بنا کر دو اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلام پیش کیا تھا لوگوں نے اس میں دھوکے میں پڑ گئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا قرآن مجید کو بنانا، نہ سارے عرب کے انسانوں جنوں کے ہاتھ میں تھا، بلکہ یہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا جس سے جبریل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا تھا۔ لوگ دھوکے میں پڑ گئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جو ہے یہ دھوکے میں جو ہیں جو بے ایمان ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے تاکہ ساری انسانیت جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ سے دعا بھی کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو سکون عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے کائنات کی حفاظت فرمائے، خاص فلسطین اور اس کا جو اسرائیل کا مسئلہ اللہ حل فرمائے، اور ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ پہ الیکشن کرا رہا ہے اللہ، تو اس میں جو ہے نیک لوگوں کی اور جو ہے ملک کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چن کر لانے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تمام ایمان والوں کو خاص کر جو ہے تمام انسانیت کو اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔